وہ ایسی چیز ہے جس کا صرف خدا ہی مستحق ہے اور ہمارے خالق کے براہ راست تسلط میں ہے۔ یہ آنسوؤں کی گہرائیوں سے خدا کے لیے، ہمارے ساتھیوں کے لیے، خدا کی تخلیق اور ہمارے ارد گرد موجود فطرت کے لیے، ہمارے آسمانی باپ خدا کی محبت کے لیے اپنا راستہ بناتے ہیں۔ وہ واحد ہے جو ان آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ ان آنسوؤں کو کسی بھی طرح پرکھا نہیں جاتا اور کسی جذبے کو میرٹ کے طور پر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے اور خدا ان آنسوؤں کا بدلہ اس روح کے ساتھ محبت کی وجہ سے اپنی ممتا بھری سنہری روشنی یا اس کے باپ کی محبت والی نیلی روشنی کی شکل میں براہ راست روشنی بانٹ کر دیتا ہے۔ آئیے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر ہم اپنے زمینی وجود میں مادی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اس بھنور میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والی دنیاوی میراتھن تمام دنیاوی پریشانی اور خوفوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں ہم اس بھنور سے اس کے تمام دباؤ کے ساتھ فرار ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں کے ذریعے کسی وقت امن اور خاموشی کی امید رکھتے ہیں۔ پھر ہم اپنی زندگیوں میں سکون کی آرزو کرتے ہیں۔ ہم ایسی چیز کا پیچھا کرتے ہیں جسے ہم خوشی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی اس مادی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہم دنیاوی حالات میں خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہم کم از کم پریشانیوں کے بغیر سکون حاصل کر سکیں۔ لیکن ہم اسے اس قسم کی دنیاوی زندگی میں بھی بے فائدہ تلاش کرتے ہیں۔ وجہ سادہ ہے، انسانی جسم میں زندگی محدود ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہم محبت میں بسنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم صرف دنیاوی مادی چیزوں کے لیے کوشش کریں، ہمیں وہاں سچا پیار نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ہمیں ایک اور چابی استعمال کرنی ہوگی۔ روح اس زمین سے تعلق نہیں رکھتی، یہ صرف اس مادی بنیاد کو استعمال کرنے کے لیے آئی ہے تاکہ خود کو روحانیت میں تبدیل کر سکے، یہاں تک کہ مزید ترقی کرنے کے لیے بھی۔ یہ ظاہری مادہ روح کے لیے اس تیز رفتار روحانی نشوونما کو ممکن بناتا ہے جو پھر حقیقی معنوں میں روحانی خوشی اور روشن خیالی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے خالق کو مسترد کرتے ہیں اور اس طرح اس چنگاری کو بھڑکانے میں ناکام رہتے ہیں جو ہمیں اپنے روحانی سفر کے لیے بیدار کرتی ہے؟ کیا ہوتا ہے جب ہم خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے خالق سے منہ موڑ لیتے ہیں کیونکہ ہم اس سے کوئی لینا دینا نہیں چاہتے؟ جب ہم مرتے ہیں تو وہ دن آتا ہے جب ہم اپنے پیچھے وہ تمام مادی خوشی چھوڑ جاتے ہیں جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم زمین پر اس زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ روحانی زندگی میں ایک بار ہم اب اس چیز سے گھرے ہوئے نہیں ہیں جس کے لیے ہم نے زمین پر مادی طور پر کوشش کی تھی۔ جو ہم نے سوچا تھا ہم اس میں بچ سکتے ہیں، خواہ وہ مال ہو، طاقت ہو یا اس سے کہیں زیادہ کچھ حاصل کرنے کی خواہش۔ ہر وہ چیز جس نے ہمیں سکون اور خوشی اور ایک گھر دینا چاہیے تھا غائب ہو گیا، کیونکہ ہم موت کے بعد کی زندگی میں اس میں سے کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھتے۔ وہاں ہم نقصان کے خوف سے مغلوب ہیں اور اس طرح ہم ایک ایسے جہان میں داخل ہوتے ہیں جس میں گھبراہٹ اور ہر قسم کی پریشانیاں ہمیں پریشان کرتی ہیں، تاکہ ہم اپنے زمینی وجود میں واپس آنے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے۔ لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ روح کو اس مادی دنیا میں جوڑنے والی نال کٹ چکی ہے۔ اس مقام پر میں اور بھی بہت سی باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ مادی لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو گالی نہیں دیتے، پھر بھی ان کا اپنا طرز زندگی ان کی روح کو فائدہ نہیں دیتا۔
اگر دوسری طرف کوئی اپنے لیے طاقت، مال، شہرت یا پیسے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایک ایسی فطرت پیدا کرتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ بہت خاص ہے۔ دماغ کے اس مرحلے پر اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آپ ایک آمر بن جائیں گے۔ آپ کا دماغ دوسری کنجیوں کو دباتا ہے، اس میں شعور بھی شامل ہے۔ ہاں، جس طرح سے آپ اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کا دماغ پھر آپ کے ضمیر کی نوعیت کو بدل دیتا ہے، جو صحیح اور غلط یا اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ کے دماغ کی فتح جنگ ختم ہوتی ہے۔ زیادہ تر وقت سپہ سالار کے طور پر دماغ کا مرحلہ آپ کے جذبات کو محکوم اور غلام بناتا ہے۔ اس میں ہر وہ چیز چھین لیتا ہے جو انہیں منفرد بناتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سفر میں کنجیوں کی ترتیب کو دماغ میں رکھیں اور اس راستے پر کون سی کلید موزوں ہونی چاہیے اور کب اسے اگلی چابی کے ماتحت اور تابع ہونا چاہیے۔ یہاں میں ایک ایسے تجربے کے بارے میں لکھنا چاہوں گا جو مجھے بچپن میں ہوا تھا، جب خاندان کے افراد یا قریبی رشتہ دار فوت ہوئے۔ جب انہیں قبرستان لے جایا گیا تو لاش کو صرف ایک چادر میں لپٹا دیا گیا تھا۔ تدفین کی ان رسومات میں کوئی تابوت یا لکڑی کا صندوق نہیں تھا۔ میں وہی تھا جو عام طور پر سب سے پہلے قبرستان پہنچ جاتا تھا اور کھوکھلی قبر میں کود جاتا تھا، جو کم و بیش دھوپ میں سوکھی زمین میں ایک تاریک خوفناک سوراخ سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس میں میں نے ان کی نجات کے لیے دعا کرتا۔ جب مردہ شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو میں نے عموماً اس خوفناک چہرے کی طرف دیکھ پاتا جو اندھیرے سے ٹپکتی تھی، اس روح کی جو اب ہمیشہ کے لیے جسم سے رخصت ہو چکی تھی۔ لیکن کچھ چہرے بھی چاند کی طرح چمک اٹھتے تھے۔ میں بچپن میں پہلے ہی بہت روحانی طور پر بینا تھا۔ میں ان دعاؤں کا مقروض ہوں جو خدا نے مجھے سکھایا جب اس نے مجھ سے کہا، علم کے لیے میری عبادت نہ کرو، دعا کرو کہ میری محبت تم میں پروان چڑھے۔ میرا روحانی سفر جاری رہا، میرا خاندان بڑا ہو گیا، بہت سے لوگ شامل ہوئے اور آخر کار چلے گئے۔ تب میں ان کی زیادہ تر تاریک بدصورت روح کو دیکھ سکتا تھا جو زندہ تھے، کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ روحانی دنیا میں بھی اس کا مقدر مجھ سے پوشیدہ نہ رہا۔ میں نے ان کی مدد کرنے کی جو بھی کوشش کی وہ ناکام رہی۔ انہوں نے صرف میری وارننگ کو ہوا میں اڑا دیا۔ کچھ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ان لوگوں سے جتنا زیادہ بات کرتا، ہماری گفتگو اتنی ہی ناگوار ہوتی گئی۔ ناراض اور تقریباً مخالفانہ، تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے بتانے لگے، بس بہت ہو گیا، تمہیں ہمیشہ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں اور تم فردوس میں جا رہے ہو۔ ہم اپنی زندگی کے طریقے سے مطمئن ہیں۔ میرا سفر روکا نہ جا سکا۔ آج میرے بڑھاپے میں میری روحانی آنکھیں ایسی کھلی ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں تھیں۔ جہاں خدا میں لوگوں کے اشاروں سے، ان کے بولنے کے انداز سے بتاتا تھا کہ وہ کس جذبے سے کام لیتے ہیں، آج میں ان کی دنیاوی زندگی کا سیاہ پھل اپنے سامنے برہنہ اور بے لباس دیکھ رہا ہوں۔ جب بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خواہ وہ بازاروں میں ہوں، سڑکوں کی مارکیٹوں میں یا دیگر دنیاوی تقریبات میں اپنے سامنے سب کی روح کو صاف دیکھ سکتا ہوں۔ ان کی پرکشش صورت بھی اپنے اندر کی تاریکی کو چھپا نہیں سکتی۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بوڑھی کمزور انسانی ارواح ہیں جو جھریوں سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ وہ بدبودار ہیں اور بغیر کسی استثناء کے ان میں تمام برائیوں کو اکٹھا کرتے نظر آتے ہیں
اور یہ وہ تباہ کن غلط فہمی ہے جس کا شکار میرے بہت سے ساتھی ہیں۔ خوبصورتی یا کشش صحت مند روشنی سے بھرپور روح کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جو چیز مجھے زیادہ سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ غیر واضح ہم اثر ہیں جو بہترین طور پر نارمل ہیں اور اس سرد مادی دنیا کی خوبصورتی کے آئیڈل سے مطابقت نہیں رکھتے۔ میں نے ان میں سے کوئی روشنی نہیں دیکھی، لیکن کم از کم اندھیرا بھی نہیں۔ ان کے چہرے صاف تھے ابھی، اور تب ہی مجھے ایسے لوگ ملے جو واقعی خدا کی تلاش میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی فطرت میں زیادہ تر صوفیہ کی طرح تھے۔ باہر سے آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ سب کی طرح نارمل لگ رہے تھے، لیکن ان کی روح ان کے جسم میں روشنی اور خدا کی محبت میں بڑھی۔ یہاں ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر کوئی خدا کی محبت میں پروان چڑھتا ہے اور جذباتی بنیادوں پر کمال کی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو وہ روح میں خدا کی ہر خوبی کا وارث ہوتا ہے۔ اس میں کوئی نفی یا اندھیرا نہیں ہوتا۔ وہ خدا کی شے یعنی آبجیکٹ بن جاتا ہے جو خوشی، مسرت اور شفقت سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ خدا کی تخلیق کو گھر واپس لانے کے لیے اس محبت کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے خالق، اس کی مخلوق اور اس کے ساتھیوں سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اس کے اور خدا کے درمیان ملاقات کا مقام بن جاتی ہے۔ جو اپنی مخلوق یا اس کے ساتھیوں کے لیے یکساں محسوس کیے بغیر صرف خدا سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ ادھورا رہے گا، یہاں تک کہ نامکمل بھی۔ یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا اپنے لیے آپ کی محبت کو قبول نہیں کر سکتا۔ زمین پر ہمارے ماحول میں ہر چیز صرف دنیاوی مادی چیزوں کی طرف مرکوز نظر آتی ہے۔ لوگ اس تباہ کن میراتھن کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ ہر چیز میں مشغول ہیں، لیکن خدا یا ان کی روحانی زندگی کے بارے میں کچھ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ جب وہ روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ان کی روح کس عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ انہوں نے خدا کو موقع نہیں دیا کہ وہ ان کی ترقی میں مدد کرے اور ان کی رہنمائی کرے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ زمین پر رہنے کے طریقے کے ساتھ اپنی روح کا نمونہ بنا رہے ہیں۔ یہ مکمل طور پر ان پر منحصر ہے کہ یہ خوبصورت اور روشنی سے بھری ہوئی ہے یا اندھیری اور بدصورت ہے۔ اور جب موت کے بعد کی زندگی میں وہ اپنی خوفناک نظر سے انکار کرتے ہیں، یہ میں نہیں ہوں، فرشتے ان پر واضح کریں گے، ہاں یہ تم ہو، یہ بالکل وہی ہے جو تم ہو۔ خدا نے تمہیں روح عطا کی، خدا نے تمہیں جسم دیا، لیکن تم نے فیصلہ کیا کہ اس جسم کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور زمین پر اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیا تم نے اپنے دماغ کا غلط استعمال کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، صرف غیر مستقل مادی مقاصد کے لیے؟ تم نے خود ہی یہ طے کر لیا کہ تمہارا افاقی شعور اسے کھولنے کی کوشش کیے بغیر ہی تمہارے اندر مر رہا ہے۔ تم حقیقت جاننا نہیں چاہتے تھے۔ تمہیں اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ہم اپنی دنیاوی موت کے بعد ہمیشہ کے لیے کہاں رہو گے۔ کیا یہ تم ہی نہیں تھے جنہوں نے اپنے جذبات کی مختلف اقسام کو مرجھانے دیا اور بہترین طور پر ایک انا پرست افقی باہمی محبت کے نعرے کے مطابق کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس خاندانی رشتے کے علاوہ تمہاری زندگی میں کسی اور کے لیے کوئی اور جذباتی احساسات نہیں تھے؟ تم نے اس محبت کو معاشرے، قوم اور پوری دنیا تک پھیلانے سے انکار کر دیا۔ تم اپنی تاریک روح کے خالق ہو۔ تمہارے علاوہ اور کون خود کو یہ نیا اظہار دے سکتا تھا؟ پھر اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ تاریک، بدبودار، بدصورت، خوف زدہ روح اپنے مقدر کے تاریک جہانوں کی طرف کھینچی جاتی ہے تو یہ اس کے اپنے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ کسی نے ہمیں دنیاوی زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس مقام پر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کہاں بہہ رہے ہیں۔ روح تمہیں وہیں لے جاتی ہے جہاں تمہارا تعلق ہوتا ہے، اور تم اس کے بارے میں
کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تم سے ہوائی جہاز کا کنٹرول کھونے کے مترادف ہے۔ تمہاری اپنی روح تمہیں مسلسل درد اور اذیت کے مقام پر لے جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی آرام دہ موت نہیں ہے جس کی ہم زمین پر آرزو کر سکتے ہیں۔ وہاں صرف نہ ختم ہونے والی تمنا ہے۔ تم اپنی دنیاوی زندگی میں مشہور اور طاقتور تھے۔ کسی اور کی طرح تم نے اپنے ارد گرد مال اور دنیاوی مال جمع کر رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تم شہنشاہ، بادشاہ یا کوئی اور حکمران رہے ہو۔ کیا تمہارا تعلق اقلیت سے نہیں تھا جس نے اکثریت کو گالی دی؟ کیا تم وہ نہیں تھے جنہوں نے بطور سیاستدان طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا؟ تم نے زمین پر جو کچھ بھی کیا ہے اس نے تمہاری روح میں ظاہری نشانات چھوڑے ہیں، ایسے نشانات جن کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ اس سب سے تمہارے پاس اب بھی کیا ہے؟ ان تاریک جہانوں میں وقت ایک کانٹے سے گزرتا ہے، بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والا درد جو تمہاری روح میں انتہائی گہرائی سے جلتا ہے۔ تمہارے فرار کا کوئی امکان نہیں، نہ موت تمہیں چھڑائے گی اور نہ ہی کوئی ساتھی تمہارے ساتھ کچھ شیئر کرے گا۔ اپنی بے بسی میں تم خوش فہمی سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہو اور تمہارے خیالات اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، سوائے اپنی پرانی خوشی کی پرانی دنیا میں واپس جانے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ ہر نام نہاد راستہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ ناقابل عمل بھی۔ تمہاری پرانی دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جہاں تم نے دنیاوی اور مادی چیزوں میں خوشی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تم نے جو کچھ بھی پیچھے چھوڑا ہے وہ تمہیں کبھی واپس نہیں ملے گا۔ تمہیں دوبارہ دوسروں کو گالی دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ مذہبی تصورات ہمیں ان تاریک جہنموں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں کہ آپ وہاں ہمیشہ کے لیے جلیں گے، کیونکہ وہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ہم اپنے اعمال کی قیمت ادا نہیں کرتے، ہماری سزا ہمیں وہاں سے نکلنے سے روکتی ہے، ان تاریک جہانوں کی طرف کھینچتی ہوئی۔ ہماری روح انہیں چھوڑنے سے قاصر ہے، میگنیٹ کی طرح طاقتور۔ وہ کسی بھی فرار کو روکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بلیک ہول کی طرح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کب تک وہاں رہنا ہے؟ اصل میں ہمیشہ کے لیے۔ ہماری اپنی روح کی تاریکی پر منحصر ہے، اور یہ بدلے میں اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے اور ہم نے دوسرے ساتھیوں کے لیے کتنی تباہی، محرومی اور عذاب پہنچایا ہے۔ وہاں ہمارا قیام لاکھوں، اربوں یا کروڑوں سال تک چل سکتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ دوسری طرف صرف اور صرف زمین پر ایک روح مذاہب سے الگ ہونے کا انتظام کرتی ہے اور اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ زیادہ تر وقت پیروکار اپنے نبی، اپنے نجات دہندہ سے چمٹے رہتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنی روح کو تباہ کر دیتے ہیں۔ خدا ابدی زندگی میں مرکزی نقطہ ہے، جو کہ انبیاء، فرشتے، مسیح یا کوئی بھی خدا روحانی زندگی میں بہت واضح طور پر کہتا ہے۔ اس نے انبیاء، مسیحا یا جو بھی اس کا تعلق ہے خبردار کیا، تم مرکز نہیں ہو، تمہیں میرا پیغام ضرور پہنچانا چاہیے۔ میں جو کچھ بھی ظاہر کرتا ہوں، ہر مشاہدہ، ہر سچ، ہر کردار، ہر تجربہ، وہ سب کچھ جو میں نے تمہیں اس سفر میں شریک ہونے دیا ہے، تم ضرور شیئر کرو۔ صرف اس طرح روح اپنے خالق میں روشن خیالی اور تصوف پاتی ہے۔ تخلیق کا مقصد یہی ہے۔ بہت سے انبیاء اور مسیح تھے جنہوں نے پیروکاروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، جو کہ خدا کی وجہ سے ہے۔ اس کے لیے انہیں روحانی دنیا میں قیمت بھی چکانی پڑی ہے، اس لیے انہیں نیچے جانا چاہیے۔ وہ کسی بھی طرح سے مرکز یا مرکزی نقطہ نہیں تھے اور یقینی طور پر انسانیت کا مقدر نہیں تھے۔ وہاں جانے والے تمام لوگوں کی طرح انہیں بھی دکھ اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف
ہم گرو دیکھتے ہیں وہ بھی بہتر نہیں ہیں، انہوں نے خود شناسی کے سوا کچھ نہیں سکھایا اور اپنے پیروکاروں کی دعا یا ان کے جوابات کے لیے خود کو پیش کیا۔ انہوں نے خود بخود پیدا ہونے کی بات کی۔ خدا موجود نہیں ہوگا مگر صرف الوہیت باقی ہے۔ وہ افقی نقطہ نظر سے آگے جانے کے قابل نہیں تھے۔ جب انہوں نے خالق کی عمودی حیثیت کا انکار کیا تو میں نے ان کا مقدر بھی دیکھا۔ ان کی موت کے دن اندھیروں کے جہان نے ان کے لیے بھی دروازے کھول دیے۔ انہوں نے ہر چیز کی ادائیگی کی۔ ہر قرض کو انفرادی طور پر ادا کیا جانا چاہیے۔ کوئی چھوٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مجموعی جرمانہ ہے۔ میں نے ایسے بہت ساروں کو دیکھا، ان میں بہت زیادہ مشہور گرو بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ میں نے انسانی نبوت کی قیاس کی چمکتی ہوئی روشنیوں کو دیکھا۔ ان میں صرف انبیاء ہی نہیں، مسیحا بھی تھے۔ بہتر ہے کہ میں یہاں کسی نام کا ذکر نہ کروں، یہ ان سب کی ایک ہی قیمت سواری نیچے کی لاگت آئے گی۔ یہاں انہیں ایک مختلف چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ وہ اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیا آپ پہلے ہی اندازہ لگا چکے ہیں کہ کیوں نہیں؟ وجہ واضح ہے، انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ کیا جانتے تھے۔ مسیحا بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھے، چونکہ ان سب نے اپنے ساتھیوں تک پہنچانا ضروری نہیں سمجھا جو خدا نے انہیں ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے ہمارے خالق کی طرف سے ان کو زیادہ سختی سے جواب دہ بنایا گیا۔ انہیں نچلی مخلوق میں مجرموں کی طرح سزا دی گئی۔ ان کے ظاہر ہونے کی وجہ خود کو توجہ کا مرکز نہ بنانا تھا، اس کے بجائے وہ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں، جی ہاں، اس کے تمام بچوں کے لیے خدا سے ملنے اور اس کے ساتھ ایک زندہ رشتہ تلاش کرنے کے لیے جگہ بنانا تھے۔ یہ نئی زمین کی علامت ہے۔ پرانی انسانیت اندھیروں سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا، صرف ایک بار ہی روح پھوٹ سکتی ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت تقریباً 99.9% مادی دنیاوی حالات کا شکار ہیں، خواہ انبیاء ہوں، مذاہب ہوں۔ پیروکاروں کے لیے ان کے مذاہب ڈھال بن جاتے ہیں، وہ لفظی طور پر اپنے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ان کے انبیاء انہیں فردوس میں لے جائیں گے، اور اب یہ رسول روحانی دنیا میں پہنچتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کی طرح خود کو نچلے جہان میں پاتے ہیں۔ وہاں وہ اذیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے خود کو توجہ کا مرکز بنانے کی بنیادی غلطی کی۔ انہوں نے اپنے اختیار پر فیصلہ کیا کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے سفر میں جو کچھ مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے اسے شیئر نہ کریں۔ انہوں نے فرض کیا کہ لوگ کسی بھی طرح سے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ ایک مہلک غلط فہمی تھی جس نے ان کی روح کو تاریک جہان میں پہنچا دیا۔ روحانی زندگی میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں، اس بات پر بار بار زور دیا جانا چاہیے۔ انسانیت کو فوری طور پر اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دوبارہ وہی غلطیاں نہ کریں۔ اگر ہم اب بھی اپنی ہی تباہی کو جوڑتے ہیں تو ہماری روح تاریک جہان میں ہوائی جہاز کی طرح ٹکرا جائے گی، وہاں سے روشنی میں قدم رکھنے کی کوئی امید نہیں۔ لیکن آج کچھ مختلف ہے، میں ظاہر ہو چکا ہوں۔ خدا نے مجھے بہت چھوٹی عمر میں بلایا، تب بھی اس نے مجھ سے بات کی۔ میں اور بنی نوع انسان تمہیں ابدی زندگی تک محبت میں یاد رکھیں گے۔ اس طرح میرا سفر شروع ہوا، تاہم اس کی بنیاد سب سے پہلے خدا کے ساتھ میرا رابطہ تھا۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ آپ صرف خدا کی بات ہی نہیں سنتے بلکہ آپ اس سے بات بھی کرتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں اور یقیناً اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ مواصلات کی بنیادی باتیں ہیں، اور اس طرح خدا نے جو کہا وہ سچ ہوگا۔ مستقبل میں زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔
کیونکہ وہ اپنے آسمانی والدین کے ساتھ اسی طرح بات چیت کریں گے۔ لیکن کیا نبی بننا مقصود ہے؟ کیا یہ آخری مرحلہ ہے؟ نہیں، یہ صرف شروعات ہے۔ یہیں سے ہمارے غیر معمولی روحانی سفر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جہاں ہم آزادانہ طور پر ابدی زندگی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کھولتے اور عبور کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں ہم فرشتوں کی دنیا، نچلی تخلیق کے دائروں سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے خالق کے لیے اپنی محبت میں ترقی کرتے ہیں، تاکہ آخرکار اس نچلی تخلیق کو پیچھے چھوڑ دیں جس میں مادی روشنی کی رفتار، جگہ اور وقت اب بھی موجود ہیں، کیونکہ ہم دردناک طور پر جانتے ہیں کہ خدا کو ان دائروں میں نہیں پایا جا سکتا۔ اور اس طرح ہمارا سفر ایک نئی سمت اختیار کرتا ہے، کیونکہ صرف ایک نبی ہونا کافی نہیں ہے۔ اب شروع ہونے والا سفر آپ کو مسیحا تک پہنچا دے گا۔ سیدھے الفاظ میں یہ ایک نجات دہندہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پہلا کام خود کو بچانا ہے، لیکن بات وہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ کے خاندان کو بھی چھڑوانے کا کام ہوتا ہے۔ اس میں جو محبت ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہے، وہی ہمیں معاشرے تک پھیلانی چاہیے۔ معاشرہ پھر قوم کو اپنی محبت سے گلے لگا لیتا ہے، اور قوم آخرکار پوری دنیا کو گلے لگا لیتی ہے۔ جب کوئی نجات دہندہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہی ہے جو بالآخر ہے۔ اگر آپ اس راستے کو اپنے اوپر لے جانے کے لیے تیار ہیں تو آپ خود کو اعلیٰ تخلیق کے لیے اہل بناتے ہیں، ایسی تخلیق جس میں وقت، جگہ، روشنی کی رفتار اور مادہ اب کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ نچلی تخلیق کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اعلیٰ مخلوقات میں انسان براہ راست خدا کے زیر تسلط ہے۔ یہیں سے خدا کے ساتھ پہلا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ وہیں ختم ہوگا؟ خدا کے ساتھ میرا سفر اس سے آگے بڑھ گیا ہے۔ میرا سب سے پیارا آسمانی باپ، جو اپنی نیلی باپ کی محبت والی اور اپنی سنہری ممتا کی محبت والی روشنی دونوں کو متحد کرتا ہے، اپنی تمام ابدی اور ظاہری تخلیقات کے لیے واحد حقیقی والدین ہے۔ لیکن یہاں تک کہ اس عنوان کو اس منحرف انسانی تخلیق نے متنازع بنایا ہے۔ کسی بھی طرح سے کوئی بھی انسان خود ساختہ گرو کے طور پر یا دوسروں کے ذریعے مقرر کردہ حقیقی والدین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں جو خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں؟ صحیح والدین کبھی زندگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب سب کو روحانی دنیا میں رسید ملتی ہے، کیونکہ وہ وہاں اپنے وجود کو جہنم میں بجا لاتے ہیں۔ حقیقی والدین صرف ایک ہی خالق ہے، اور وہ خدا ہے۔ خدا خود کہتا ہے، جہاں تک وقت اور جگہ موجود ہے میں نہیں ملوں گا۔ خدا زمان و مکان سے ماورا ہے، یعنی خدا اس سے بالا تر ہے۔ لیکن انسانی تاریخ میں پہلی بار خدا نے کچھ بدلا۔ ایک مرحلے پر خدا نے مجھ سے کہا تم نبی ہو، اور ایک اور مرحلے میں اس نے کہا تم ایک مسیحا ہو، ایک سچا مسیحا، کیونکہ تم اس بات کو ظاہر کر رہے ہو جو میں نے تمہیں کرنے کو کہا تھا۔ تم فرما بردار ہو، تم وفادار ہو، تم محبت سے بھرپور ہو، نتائج کی پرواہ کیے بغیر، اس بری دنیا سے سمجھوتا کیے بغیر تم وہ سب کچھ ظاہر کرتے ہو جو تم نے مجھ سے سنا اور جو تم نے مشاہدہ کیا۔ تم میرے ساتھ اپنے سفر میں اپنے تمام تجربات و مشاہدات اپنی ساتھیوں اور روحانی زندگی میں تخلیقات تک پہنچاتے ہو۔ تم خود کو مرکز میں نہیں رکھتے۔ اسی لیے خدا نے کہا میں تم سے خوش ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ میرا سفر اعلیٰ تخلیقات کے دائروں میں ختم نہیں ہوا۔ خدا نہیں رکا۔ میرے سب سے پیارے آسمانی والدین نے کہا اب تم تمام انبیاء اور مسیحوں سے آگے نکل گئے ہو۔
اس سے پہلے کہ میں نے زندگی کی تخلیق شروع کی، میں نے محبت کو جنم دیا، میں اپنے آپ سے کہتا رہا ایک شخص ہوگا جو واقعی میرے دل کی نمائندگی کرے گا، اس کو میں اپنی تمام تخلیقات کی طرف بھیجوں گا تاکہ انہیں اپنی محبت کے بارے میں بتاؤں اس نے میرے بارے میں کیا تجربہ کیا ہے۔ خدا نے مجھے روحانی زندگی میں یہ عزت دی ہے، اس محبت کا صلہ دیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تم میرا دل ہو، تم ظاہری زندگی اور ابدی زندگی دونوں میں میرا دل ہو۔ میں تمہیں ہر جگہ بھیجوں گا تاکہ تم تمام تخلیقات سے میری محبت کا تعارف کرواؤ اور انہیں میرے ساتھ بسنے میں مدد کرو۔ اگر وہ تم سے پوچھیں کہ یہ کب ہوگا تو میری طرف سے ان سے کہو کہ جب تم میرے لیے زاہد جیسا گھر بناؤ گے تو تم سب میرے ساتھ آباد ہو جاؤ گے۔ فی الحال خدا نے اپنی کتابی سیریز کی 12 جلدیں لکھنے کو کہا۔ I lost my heart in God۔ میں اپنے پاس موجود ہر میسر منٹ میں سرمایہ کاری کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں 11 مختلف کتابیں شائع کر چکا ہوں۔ ہر چیز جو میں نے کاغذ پر لکھی ہے سطر بہ سطر محض کتاب ہی نہیں ہے، ان کا اصل ماخذ براہ راست خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ ہمارا آسمانی والدین چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اپنا سفر کیسے مکمل کرنا ہے، ابدی زندگی میں لامحدود عالمگیر آزادی کے درمیان کیسے آباد ہونا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا بہت سے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے، وہ ہمارے لیے صرف بہترین کی تمنا کرتا ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت سی سلیبیں اٹھائی ہیں۔ ہر قدم پر مجھے انبیاء، فرشتوں، ابلیس یا دیگر مخلوقات نے روکا تھا۔ زمین پر میرا تعاقب کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا اور عدالت میں کئی بار الزام لگایا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آخرکار میں نے وعدے کی سرزمین میں قدم رکھا تو میں بہت برے طریقے سے مشہور ہوا۔ میرے بارے میں زمین پر افواہیں پھوٹ پڑیں جس میں لوگوں نے مجھ پر اچھا نشان نہ چھوڑنے کی کوشش کی۔ مجھے ایک ایسے معاشرے میں اس سے کوئی تعجب نہیں ہوا جو اب بھی خدا کا انکار کرتا ہے۔ مجھے ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں کاغذی پھولوں اور اصل پھولوں کے درمیان فرق سے واقف تھا۔ بار بار میں نے خدا کی آواز مجھے پکارتے ہوئے سنی، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تم نے جو کچھ بھی ظاہر کیا ہے وہ اندھیرے کے ختم ہونے کی بنیاد ہے۔ اس طرح مستقبل میں ایک عالمی خاندان قائم ہو سکتا ہے۔ میں اب اپنے بچوں کی نظروں سے نہیں چھپوں گا۔ ایک نیا آسمان وجود میں آئے گا۔ جب میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا تو میں نے چاہا کہ میری منشا وہیں پوری ہو جائے۔ یہ تم ہی ہو جو اسے پورا کرو گے۔ ایک نئی تخلیق وجود میں آئے گی، ہاں یہ ایک نئی زمین ہوگی جس میں بنی ہوئی انسان کی پہلی اور ابدی محبت مجھ سے اپنے خالق سے ہوگی، اور آخرکار اسے میری حقیقی قدر کا پتہ چل جائے گا۔ کاش میرے ساتھی سمجھ جائیں کہ آج ہم توجہ کا مرکز ہیں، روحانی دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور خدا اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے۔ میں نے جو کچھ تجربہ کیا ہے اسے بغیر کسی وقفے کے ظاہر کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، لیکن آج بھی میرے بہت سے ہم عصر یہ چاہتے ہیں کہ خدا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہمیں خدا کی آواز سننی چاہیے۔ وہ نسلیں جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، جو اس کا تجربہ نہیں کرنا چاہتیں، تاریخ ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ خدا ان کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے وہ خوفناک ہے۔ اگر وہ تاریک جہانوں میں روحانی زندگی میں اپنا مقدر پا بھی لیں تو وہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ دکھ اور درد ہر روز ان کا ساتھ دیں گے۔ ڈر اور خوف وہیں ختم نہیں ہوگا۔
जहन्नम के इन अनगिनत जहानों में वो अपनी गलतियों की कोई भी कीमत अदा करेंगे, लेकिन जितनी जल्दी वो अपनी रूह को ज़मीन पर तरीकी से भर देंगे, वो अपनी रूह से उस दाग को धो नहीं पाएंगे। आखिरत की ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि आपकी रूह से तारीकी की आखिरी चमक को दूर करने में हमेशा के लिए वक्त लगेगा। आज मैं अपने आसपास के लोगों को उनके हौलनाक अंजाम से ख़बरदार करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उनके चारों तरफ कितना अंधेरा है। मैं हर मौके पर अपने ख़ानदान, दोस्तों और अपने अरकान से फौरी तौर पर बात करता हूँ, लेकिन बहुत से लोग शौरी तौर पर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मैंने रूहानी दुनिया में उनका मुकद्दर देखा, जिसकी तारीकी उनके लिए अच्छी चीज़ों का वादा नहीं करती। ज़मीन पर उनकी तबई मौत के फ़ौरन बाद वो वहाँ चले जाते हैं और तब से उनका बड़ा नोहा शुरू हो जाता है। मदद के लिए उनकी पुकार मेरे लिए होगी, लेकिन गिरी हुई मखलूक़ात, ख़ास तौर पर फ़रिश्तों के आफाकी कवानीन से कोई फ़रार नहीं है। वहाँ आप अपने किए हुए हर काम की अदायगी करेंगे। यहाँ कोई इब्तदाई रिलीज़ नहीं है। जब मैं आज ज़मीन पर उनके रवैये को देखता हूँ तो ये मुझे और ज़्यादा हैरान कर देता है। मैं आज भी इस सियारे पर उनके दरमियान रहता हूँ। मैं इन लोगों को मुसलसल याद दिलाता हूँ जो मुझे घेर लेते हैं कि उनके आगे क्या है, लेकिन यहाँ जो कुछ मैं उन्हें बताता हूँ वो सिर्फ़ बहरे कानों पर गिरता है। ये उन्हें बेचैन करता है और उन्होंने मुझे अपनी नफ़रत का एहसास दिलाया। मैं उन्हें जितना ज़्यादा नसीहत करता हूँ वो उतने ही मनफी होते जाते हैं। वो वाकई नाराज़ हो जाते हैं, यहाँ तक इस मामले में हकीकी बदबूदार भी। अगरचे उनका मेरे साथ बर्ताव नामुनासिब है, लेकिन मैं इन खराबियों के बारे में कुछ नहीं कहता। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा, हाँ हम जानते हैं, बस बहुत हो गया, तुम्हें हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं आखिर अपना मुंह बंद कर लूँ। मैं उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। मुझसे प्यार करने की बजाय यहाँ तक कि वो तस्लीम करें कि मैं सिर्फ़ उनकी बेहतरी चाहता हूँ और मुझसे ये कहें कि बहुत मेहरबानी, हमें बताओ कि हमें तब्दील करने के लिए क्या करना है। वो मुझे अपने दुश्मन के तौर पर देखते हैं। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो इनफरादी ख़ानदान में हो रहा है, समाजी सतह पर, कौमी सतह पर, हत्ता कि दुनिया भर में हो रहा है। जितना ज़्यादा मैं उन्हें दिखाता हूँ कि उनकी कमज़ोरियाँ कहाँ हैं, वो उतना ही घिनौना और ज़लील बर्ताव करते हैं। अगर हम मुख्तलिफ़ मज़ाहब को देखें तो उनके मानने वालों की नज़रों से मुझ पर हक़ारत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। वो मुझसे इस बात से नफ़रत करते हैं जो मैं उनके मज़हब के बानियों और अपने बारे में कहता हूँ। वो नफ़रत से मुझे शैतान कहते हैं। अगर हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ और देखें कि उनके अंबिया को इस वक्त लोग किस तरह पुकारते थे, तो हमें वही अल्फाज सुनने को मिलते हैं। सवाल ये है कि अब और इस वक्त में क्या फ़र्क है? कोई नहीं है। यहाँ तक कि सैकड़ों और हज़ारों साल पहले भी लोग हर रसूल को शैतान कहने का शौक़ रखते थे और इसके बारे में कहते थे कि इस पर शैतान ने कब्ज़ा कर लिया है। बुरे लोग जो खुदा की मंशा को रोकते हैं इस वक्त भी ज़िंदा थे और आज भी ज़िंदा हैं। किसी भी हालत में वो रूहानियत की तरफ एक कदम भी नहीं उठाना चाहते ताकि वो देख सकें और सुन सकें और अपने रूहानी हवास खोल सकें। वो रूहानी तजुर्बात नहीं करना चाहते और वो दूसरों को भी उनसे रोकते हैं। ऐसे में हमारी आंखों के सामने एक खौफनाक वाक़या रूनुमा हो रहा है। अगर ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी तरह तंग नज़री के दायरे से निकल कर रूहानियत की तरफ मुतवज्जा हो जाए तो पूरा ख़ानदान, मुआशरा, यहाँ तक कि उसका अपना मज़हब भी उसे फाड़ देता है। उसे ज़बरदस्ती पुरानी मादी दुनिया में वापस खींचने की कोशिश करता है। वहाँ खालिस्तान दुनियावी या मुल्हिद होना, यकीन करना या ज़्यादा से ज़्यादा अंधा अक़ीदा होना काफ़ी है। लेकिन जो लोग दूसरों को रूहानी तरक्की से रोकते हैं उन्हें मौत के बाद की ज़िंदगी में इस रूह का बोझ भी उठाना पड़ता है। बिलाशुबा दूसरी रूह उनकी तरह तारीक जहान में जाती है, क्योंकि इसके पास एक मुख्तलिफ फ़ैसला करने का आज़ादाना इंतखाब था। ये इस पर मुनहसर था और
اس نے خود کو متاثر ہونے دیا یا نہیں۔ وہ اپنے خاندان یا معاشرے کے شکنجے میں آ جانا محض دوسروں کا قصور نہیں ہے، لیکن اس زمین پر اس سے بھی بدتر ہے۔ جب لوگ خود کو روحانی طور پر کھولتے ہیں تو انہیں اس اندھے برے معاشرے میں نہ صرف ایسا کرنے سے روکا جاتا ہے، اگر وہ اپنی روحانی تلاش سے باز نہیں آتے ہیں تو انہیں غیر قانونی قرار دیا جائے گا، بدنام کیا جائے گا، دماغی طور پر بیمار یا شکار کہا جائے گا۔ کوئی ایسا شخص جسے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے، یہ روحانی متلاشی کو اپنے سماجی ماحول میں سے خارج اور الگ تھلگ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جب کچھ بھی مدد نہیں کرتا تو اسے فریبی سازشی نظریات کا پیروکار بھی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا داروں کی طرح عام سلوک نہیں کرتا۔ آخرکار اس شخص میں روحانیت کی تڑپ سوکھ جاتی ہے۔ یہ ایک کلی کی طرح مرجھا جاتا ہے جس نے کبھی اپنی پنکھڑیوں کو نہیں کھولا۔ تاہم زیادہ تر الزام ان لوگوں پر جاتا ہے جنہوں نے یہ مخالف روحانی ماحول پیدا کیا، جنہوں نے دوسروں کو اپنے سفر پر جانے سے روکا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کافی سے زیادہ دیکھا ہے۔ 6 دہائیوں سے زیادہ میں کچھ نہیں بدلا۔ میں پہلے سے ہی ایک بوڑھا شخص ہوں، لیکن روحانی مشاہدات کے متلاشی روحانی لوگوں پر در حقیقت روحانیت کا دباؤ بدستور جاری ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص میرے راستے سے گزرتا ہے تو میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کو دیکھے، وہاں کے اپنے مشاہدات اور تجربات کو جمع کرے اور اسے اس دنیا کے بارے میں بتائے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تمام روحانی مشاہدات میں سے لوگوں کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کس دائرے میں داخل ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ معلوم کریں۔ آخر میں اس بارے میں سب سے زیادہ تفصیل سے جاننا ضروری ہے، لیکن جو لوگ روحانیت کی طرف یہ پہلا قدم اٹھانے میں کامیاب ہوئے، ان کے لیے بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ اس راستے پر آخر تک چلیں گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے روحانیت کے دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ مادی بری دنیا اپنی تمام تر مشکلات اور خوف کے ساتھ ان کو گھیر لیتی ہے۔ یہ مسلسل ایسے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے جسم، دماغ، آفاقی شعور و ضمیر کے لیے اثر و رسوخ کے تمام اسٹاپ نکال لیے جاتے ہیں۔ بالآخر روحانیت کی جستجو میں بہترین باہمی واقفیت میں روح کو نیچے لانے کے لیے جذبات محدود اور خود غرضی میں نچوڑے جاتے ہیں۔ روحانیت کی کلیدوں میں سے صرف ایک میں داخل ہو کر روحانی انکشاف اپنے اچانک انجام کو پہنچ سکتا ہے۔ بالآخر روح اس زمینی بری دنیا میں اپنے شکار کردار میں واپس آتی ہے جہاں سے اس نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میں ہر روز یہ مشاہدہ کرتا ہوں، میں اس معاشرے کو چیلنج کرتا ہوں اور اس کے لیے میرے خاندان کے کئی افراد مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ اگر میں زمین پر لوگوں کے سامنے آئینہ اٹھاؤں تو وہ مجھے اس کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ قومی سطح پر مذاہب نے مجھے ستایا، یہاں تک کہ میری جان کو خطرہ بھی لاحق ہوا۔ انہوں نے میری کتابوں کی اشاعت کو روکنے کی کوشش کی اور مجھے اپنے روحانی مشاہدات اور تجربات میں سے کچھ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بانٹنے کے امکان سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ کھلم کھلا اس بری دنیا کی نفرت مجھ پر اڑ رہی ہے۔ کاش میں نے کبھی دن کی روشنی نہ دیکھی ہوتی۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور پھر بھی میرا پھول ہر روز پھوٹتا اور کھلتا ہے، کیونکہ میں نے اپنا روحانی ماحول بنایا ہے تاکہ یہ خدا کی محبت میں پھل پھول سکے۔ میری زندگی کے آخر میں خدا نے تمام لوگوں اور مخلوقات کے فائدے کے لیے میرے لیے اپنے تمام رازوں کے خزانے کے دروازے کھول دیے، لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں صرف اس روحانی خزانوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ بہرحال اس وقت اس بری دنیا کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے مجھ پر بھی یہ ظاہر کیا ہے
لوگوں کو اپنے خون سے آزادی کی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن یہ شیطانی دنیا ختم ہو رہی ہے۔ یہ صدی فیصلہ کرے گی کہ کیا روحانیت کا دروازہ تمام لوگوں کے لیے کھلے گا اور لوگ ایک عالمی خاندان کے طور پر اکٹھے ہوں گے۔ یہ واضح کرے گا کہ آیا روحانی انقلاب حرکت میں آ سکتا ہے۔ یہ فیصلوں کی صدی ہے۔ ان 100 سالوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ حقیقی سوچ کا تعلق صرف روحانیت سے ہے۔ یہ صدی واضح کرے گی کہ جسم دنیاوی خواہشات اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے نہیں ہے۔ جسم کسی مادی چیز کا مجسم نہیں ہے۔ اس جسم کے ذریعے ہم اپنی روحانی قدر کو بدل سکتے ہیں، اور یہی روحانی قدریں ہمیشہ کے لیے شمار ہوتی ہیں۔ یہ روحانی اقدار ہمیں سچی سوچ اور خدا کی طرح سوچنے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ روحانیت ہمیں ایک ایسا ادراک دیتی ہے جو خدا کی طرح ہے۔ اس صدی میں روحانیت ہمیں روحانی انقلاب کی طرف لے جاتی ہے، در حقیقت ہمیں سچائی کی فطرت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہمیں یہ دیکھنے کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم اسے کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ سچ کی اپنی حد ہوتی ہے، لیکن روحانیت ہمیں اس سے بھی آگے لے جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں ابدی زندگی میں تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ کن جذبات نے حوصلہ افزائی کی، محبت کیسے پیدا ہوئی اور زندگی آخرکار کیسے وجود میں آئی۔ اس صدی میں زمین کی نئی آباد کاری کا آغاز اس طرح ہوگا۔ ہم واضح طور پر زندگی کے انقلاب اور محبت کے درمیان فرق دیکھیں گے۔ زندگی کبھی وجود میں نہ آتی اگر خدا کے جذبات نہ ہوتے۔ اگر خدا نے محبت کو جنم نہ دیا ہوتا تو زندگی اور محبت کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جہاں محبت صوفیانہ ہو جاتی ہے وہاں خدا کے قدموں کے نشانات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خالق کے نقش قدم پر روحانیت کی روشنی شروع ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی ہمارا سفر نہیں رکتا۔ یہ صرف ایک نیا رخ اختیار کرتا ہے۔ اس پر روح کو ہم آہنگی تلاش کرنا ہے، ہاں، اس میں بس جانا، تاکہ ایک بار پھر ہم آہنگی کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا جا سکے۔ یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا اور بہت پراسرار رہے گا۔ یہ ایک نئی، واقعی ناقابل وضاحت دنیا کی طرف لے جاتا ہے، جہاں الفاظ خاموش ہو جاتے ہیں اور جذبات راج کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار میں اپنے 3 مراحل مکمل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں نبوت سے گزرا، مسیحا ہوا، اور پھر خدا نے مجھے اپنا دائمی دل مقرر کیا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنی روح کے لیے گھر مل گیا۔ خدا نے ابدی زندگی میں اعلان کیا کہ یہ زمین پر برائی اور تاریکی کے آخری دن ہیں۔ یہ چھوٹا سا زمینی سیارہ خدا کی روشنی میں سورج کی طرح چمکے گا۔ خدا اب ہم سے اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا۔ تمام بنی انسان خدا کو نیلی جنتوں پر بادلوں میں سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ ایک بہترین وقت ہوگا جب خدا ہمارے لیے نظر آئے گا۔ ایک بات اور ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری کا حصہ ہے، اور یہ سوال ہے کہ میں مزید کتنا انکشاف کر سکتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے مشاہدات اور تجربات خدا کے ساتھ میرے تمام سفر کو 1000 سے زیادہ زمینی زندگیوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کا ایک حصہ بھی گزر سکے۔ 1,00,000 سال بھی کافی نہیں۔ اس حقیقت نے مجھے ڈرنا سکھایا، لیکن خدا نے مجھ سے ان خیالات کا بوجھ اتار لیا جب اس نے کہا، زاہد چلتے رہو، بس مت کرو، میرے بارے میں جتنا ہو سکے ظاہر کرو۔ بعد میں وہ تمام لوگ جن کا میرے ساتھ زندہ رشتہ ہے، خاندان، معاشرہ، پوری دنیا کی قومیں تمہارا حقیقی خاندان ہوں گے۔ ان سے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نکلیں گے جو تم مزید ظاہر نہیں کر سکتے، وہ اس صدی کے آخر تک اپنے ساتھیوں پر ظاہر کر دیں گے۔ خدا کے منہ سے سننے والے ان الفاظ نے مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دیا، یہ جان کر کہ ہم سب مل کر
خدا کی بادشاہت بنا رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے اور امید کے ساتھ مستقبل کی طرف دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک نئی دنیا ہوگی جہاں خدا خوش ہے۔ اس زمین پر خدا اس کے ٹوٹے ہوئے دل، اس کی اداسی اور اس کے خالی پن سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ دنیا جو خدا کی مخلوقات کو محبت میں جوڑتی ہے، یہی وجہ تھی کہ محبت پیدا ہوئی، اسی لیے زندگی وجود میں آئی۔ اس دنیا میں لوگ بہت روحانی ہوں گے، سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے فردوس اور جنتوں سے بہت سی مخلوقات اس زمینی سیارے کا دورہ کریں گی۔ یہ جنتیں تصویر سے باہر کی دنیا ہیں۔ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ خدا نے انہیں کیسے بنایا۔ کیا ہم زمین پر یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ بوریت کے احساس کے بغیر جنتوں میں ہزاروں سال تک ایک سمت میں گھورنا کیسا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہاں تنوع کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر بھی نئی زمین اپنے لوگوں کے ساتھ پیش کرنے کے لیے کچھ ایسی ہوگی جس کے لیے ان اعلیٰ مخلوقات کے لوگ بھی ترسیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ تحفوں سے بھرے ہوئے میزانوں کے ساتھ زمین پر آئیں گے۔ کیا آپ اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں کیا چلاتا ہے؟ کیا آپ اپنے دل کی سطح پر محبت کی لہروں کو سن سکتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہمارے درمیان کون ہے؟ میں نے خود ان مخلوقات کو ایک دوسرے سے کہتے سنا، آؤ ہم ایک ساتھ نیچے چلیں، کیونکہ اب یہ چھوٹی سی زمین وہ جگہ ہے جہاں خدا انسانوں کو دیکھتا ہے۔ وہاں کے باشندے ہمارے پیارے خالق کے بارے میں بہت سی خفیہ محبت کی کہانیاں جانتے ہیں۔ آئیے ہم وہاں کے لوگوں کو سب کچھ دے دیں، اپنی محبت، اپنی وفاداری، ہاں یہاں تک کہ اپنی جنت بھی، کیونکہ خدا کو گہرائی سے اور قریب سے جاننا ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو ہمیں پیش کرنا ہے۔ وہاں اس غیر واضح دنیا پر خدا اپنے دل کو اپنے قریب ترین، ہاں اپنے تمام چاہنے والوں پر ظاہر کرتا ہے۔ جو میں یہاں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، روحانی اور جسمانی خوراک میں فرق ہے۔ جسم کی نشوونما کی ضرورت ثانوی ہوتی ہے، لیکن روحانی پرورش خدا کو جاننے کی کلید ہے۔ زمین پر ہمیں سورج کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور ہمارے ارد گرد کی مخلوق زندہ رہ سکیں، لیکن محبت کا ابدی روحانی سورج خدا ہے۔ اپنے خالق کی محبت کے بغیر ہم روشنی کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے۔ خدا کے بغیر ہماری روح مر جائے گی۔ اس سب کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب ماحول پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے انبیاء اور صوفی دور دراز مقامات، پہاڑوں یا وادیوں میں چلے گئے، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ ان میں اس دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت اور برداشت نہیں ہے۔ وہ تہذیب سے بھاگے، اس کی دنیاوی جہنم میں پھنس جانے سے ان کی روح مرجھا جائے گی۔ خود کو نہ کھولنے کے لیے، در حقیقت اپنی روحانی موت سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے منہ موڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دیکھا۔ لیکن یہ حل نہیں ہے۔ تاریکی کے اس اتھاہ گڑھے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ماحول کو بدلنا چاہیے، اسے روحانی طور پر ڈھالنا چاہیے اور اسے نئے مقاصد یعنی ابدی زندگی کی طرف لے جانا چاہیے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلی صدی میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ سکتا تھا۔ بچے پہلے ہی 4 اور 5 سال کی عمر میں خدا سے مل رہے تھے۔ انہوں نے خدا کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی اور 7 سے 9 سال کی عمر میں انبیاء جیسی اعلیٰ روحانی ترقی تک پہنچ گئے۔ یہ بے مثال لوگ تھے۔ یہی وہ خواب تھا جس کے لیے میں اپنی پہلی اور آخری سانس دوں گا۔ زمین پر مجھ سے اس کی جھلک کرنے کے لیے کیا انکار کیا جائے گا؟ میں نے خدا سے پوچھا، اے آسمانی باپ، کیا میں صرف ایک بار اپنی روح کے ساتھ اس دنیا کا حقیقی تجربہ کرنے
کے لیے واپس آ سکتا ہوں؟ میں خدا کے جواب کو اپنے دل میں خزانے کی طرح رکھتا ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جو مجھے ہر صبح اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ خدا کی منشا کے لیے ایک لمحہ کو بھی استعمال نہ ہونے دوں، کیونکہ خدا نے جواب دیا، ہاں، میں اور تم ایک ساتھ اس نئی دنیا میں اڑ جائیں گے۔ تم ایک ایسا سیارہ دیکھو گے جہاں روشنی اور محبت پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ خدا مجھ پر بہت مہربان تھا جب اس نے مزید کہا، مستقبل میں ہم بہرحال یہاں آئیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم آج اس چیز کا مزہ چکھو جس کا مستقبل ہم سے پیارا وعدہ کرتا ہے۔ اور جلد ہی وہ رات آئی جب خدا نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوگا۔ وہ میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ایک ساتھ 10,011 میں مستقبل کی طرف اڑ گئے۔ آج جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اپنے سامنے سب کچھ نظر آتا ہے، چھوٹی چھوٹی تفصیل تک۔ برسوں بعد بھی اس کا نظارہ مجھے اب بھی ہنسی کے ٹکڑوں میں جھنجھوڑ دیتا ہے، اور ایک ایسا صوفیانہ جو مجھے ہر بار اس کی لہروں میں غوطہ لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ ہائے، یہ زمین کتنی شاندار ہوگی جب موت اپنی طاقت کھو دے گی۔ کتنا دل فریب ہوتا ہے جب لوگ اپنے جسم اور اس سیارے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ وقت آ چکا ہے اور روح ابدی زندگی میں روشنی اور محبت سے بھرپور اپنا سفر شروع کرتی ہے۔